الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ انسان اس دنیا میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ چھپے رہتے ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ گار بھی اگر ہمارے سامنے بیٹھا ہو تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ظاہر نہیں ہو رہے ہوتے، ایسا نہیں لگتا کہ یہ اس نے گناہ کیا، یہ گناہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ لیکن قیامت کے دن اس کے برعکس ہوگا کام۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، فَيَوْمَئِذٍ، اس دن لا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، کسی انسان سے اور کسی جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے یہاں کوئی گناہ کرتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، قتل کے اوپر GAT بنتی ہے یا کوئی کمیٹی بنتی ہے، وہ تسلسل کے ساتھ کام کرتی ہے اور تحقیق کرتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ گناہ ہوا۔ آگے فرمایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ دوسری، يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، جو اصل بتانا چاہتا ہوں آپ کو، اس دن مجرم کے ماتھے کے اوپر اس کے گناہ لکھے جائیں گے۔ جس نے جتنے گناہ کیے ہوں گے اتنے گناہ ماتھے کے اوپر لکھے جائیں گے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ ماتھا تو چھوٹا سا ہے اور میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیسے لکھے جائیں گے؟ آپ کا گناہ کسی اور حصے میں نہیں ڈالا جائے گا، آپ کے ماتھے کے حجم کو بڑھا دیا جائے گا، ماتھا بڑھ جائے گا، گناہ بڑھیں گے، ماتھا بڑھتا جائے گا۔ جتنے گناہ ہوں گے ایک ایک گناہ ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا۔ پھر وہاں یہ نہیں ہوگا گناہ کیا تو بھاگ جاؤں گا، گناہ کیا تو کسی کو کہوں گا کہ مجھے چھڑا لو۔ وہاں تو لنگوٹی ہے یار، لنگوٹی ہے دوست، اور سب سے اہم ترین رشتہ ماں اور باپ، وہ بھی آپ کا ساتھ اور میرا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، جس نے جرم کیا ہوگا اس کے جرم کے مطابق اس کو فرشتے یہاں سے پکڑیں گے۔ ناسیہ ان بالوں کو کہتے ہیں۔ یہاں ہاتھ ہوگا فرشتے کا ایک ہاتھ، والاقدام، اور دوسرا ہاتھ اس کا ہوگا ایڑی میں، ایڑی سے اور ماتھے کے بالوں سے پکڑ کر لپیٹ دے گا فرشتہ۔ اور ایک فرشتے کی طاقت ایسی نہیں ہے جیسے ہم تو بیچارے کوئی بڑا سا یہ گلاس بھی سامنے آ جائے گلاس نہیں اٹھا سکتے۔ ہزاروں مردوں کی طاقت ایک فرشتے کے اندر موجود ہے۔ پھر اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس کو یہ کہا جائے گا، حاضی جہنم، یہ جہنم ہے جس کو تو کہتے دیکھی جائے گی گناہ کرتا 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 گناہوں کی ڈھیر لگا دیے۔ ٹھیک ہے، گناہ کرنا اور گناہوں کے اوپر جری ہو جانا، دلیر ہو جانا، اللہ کی طرف رجوع ہی نہ کرنا، یہ ان مجرمین کی بات ہو رہی ہے۔ بتقاضۂ بشریت کل بنی آدم خطاء خیر من التوابین، گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد اگر اللہ کی طرف رجوع کر لیا، اس نے توبہ کر لی، اس کے تو گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، اگر کسی بندے نے گناہ کیا اور گناہ کی ڈھیری آسمان تک پہنچ گئی، صدق کے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگی تو وہ ساری گناہوں کی ڈھیری ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جس مجرم نے اتنے جرم کیے کہ اللہ کے سامنے اللہ بننے کی کوشش کرتا رہا، اللہ کے بندوں کے حقوق پامال کیے، اس کو کہا حاضی جہنم یکذب بہا المجرمون، یہ جہنم ہے جس کی تکذیب کرتے تھے مجرم۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وہاں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یطوفون بینہا و بین حمیم آن، وہ دور کریں گے، پھرتے رہیں گے گرم اور کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی سختیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے اہل و عیال کو، متوسلین، مقتدی، تلامذہ، سب کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔